السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 107 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت میں ایک سب سے بڑا بنیادی اصول دے دیا گیا، قانون دے دیا گیا، حکم دے دیا گیا، نبی کو دیا گیا اور نبی کے ذریعے سے آگے پھر پوری انسانیت کو۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اے رسول، تو صرف اس کی پیروی کر جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے صرف قرآن نازل ہوا، تو رسول نے صرف قرآن کی اتباع کی۔ وہاں پر ہم نے اتباع کو بھی سمجھایا کہ اتباع کے کیا معنی، یہ عربوں کے ہاں لفظ کس معنوں میں بولا جاتا تھا اور پھر قرآن میں آ کے اس کے معنی کیا ہوئے۔ کوئی بھی ورڈ جب کوائن ہوتا ہے نا کسی بھی زبان میں، اس کے ایک پرائمری میننگز ہوتے ہیں اور ایک سیکنڈری میننگز ہوتے ہیں۔ تو پرائمری میننگز بھی ہم نے بتائے اور پھر قرآن نے جس معنوں میں بیان کیا پچھلے لیکچر میں ہم نے وہ بھی بتایا۔ تو جب رسول قرآن کی اتباع اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ صرف اسی کی اتباع کرے جو اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، یعنی قرآن، تو ہم انسانوں کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے پیرلل جو کتابیں ہیں، جو مذہب کی مقدس کتابیں ہیں، ان کو فالو کرنے لگ جائیں، یا یہ سمجھنے لگ جائیں کہ قرآن ان کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی اور سورس کی طرف چلے جائیں، چلو یہ تو ہو گیا۔ ایک اس سے بھی خطرناک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ قرآن نامکمل ہے، قرآن مبہم ہے، غیر واضح ہے، مشکل ہے، اپنی بات کو پوری طرح سمجھاتا نہیں ہے، تفصیل نہیں دیتا، اور اس کے لیے ہم کہیں کہ یہ جو روایات ہیں نا یہ قرآن پر قاضی ہیں، یہ اس کی تشریح کرنے والی ہیں، جو معنی روایات متعین کریں گی قرآن کے الفاظ کے وہی میننگ ہوگی۔ یہ شان نزول اور یہ تفسیری کہانیاں، انہی سے وہ پھر یہ سارے میننگ اور مطالب لیتے ہیں اور آگے وہ سلسلے اس طرح سے چلتے ہیں مذہب کے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں کہ یہ جو شان نزول ہے، شان نزول کیا ہوتا ہے کہ فلاں واقعہ ہوا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اب انہوں نے قرآن کا اس آیت کا جو مفہوم ہے، جو میننگز ہے نا، اس کو اس واقعے کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کر دیا یا اس واقعے تک محدود کر دیا۔ یعنی یہ جو قرآن ہے پھر اس دور کے جو لوگ تھے یا ان کے ساتھ جو کچھ واقعات پیش آئے تو قرآن تو اس لیے نازل ہوا، تو اس میں جو رہنمائی تھی وہ تو اس سرٹن ٹائم کے لیے تھی، جو اس وقت جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ آج ہمارے لیے تو اس میں کوئی پھر رہنمائی نہیں۔ دنیا بدل چکی ہے، آج 21ویں صدی ہے، تہذیب اور تمدن اتنے ترقی کر چکے ہیں، سائنٹیفک ریولوشنز آ چکے ہیں، دنیا بالکل بدل چکی ہے۔ یہ اس 40-50 سالوں میں جو دنیا بدلی ہے وہ تو پچھلے 1000 سال میں نہیں بدلی انٹرنیٹ آنے کے بعد۔ تو پھر ہمارے لیے تو اس میں کوئی رہنمائی نہیں۔ جو یہ شان نزول کے وہ کہانیاں ہیں، بیسیکلی سٹوریز ہیں، اور وضع کی انہوں نے اکثر و بیشتر اس میں کہانیاں جو وضع کی گئیں تاکہ قرآن کے الفاظ کے جو میننگ ہے ان کو ڈیویٹ کیا جائے، ان کے میننگ کچھ کے کچھ بنائے جائیں، اپنی مرضی کے مطابق بنائے جائیں۔ اس طرح کیا انہوں نے، تو بدل دی اس کی میننگ۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر یہ اعجاز ہے اللہ کا کہ یہ ہر دور کے اندر یہ نشو و نما بھی پاتے ہیں، محفوظ بھی رہتے ہیں، نشو و نما بھی پاتے ہیں، اور آگے یہ لوگوں کی پیشوائی بھی کرتے ہیں۔ یہ سارے میننگ جس کے اندر آتے ہیں۔ قرآن، لفظ جو قرآن ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ عام طور پر قرآن کے میننگ یہ بتائے جاتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے یہ میننگ بھی ہیں، لیکن یہ جو ہے نا کہ اقرا، اس کے معنی انہوں نے کیا پڑھ، اور آگے وہ ساری جھوٹی داستان بنائی ہوئی ہے کہ رسول نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
تو کیا جبریل کو نہیں پتہ تھا کہ رسول پڑھے ہوئے نہیں ہیں؟ غور کیجئے، یہ بخاری کی روایت ہے، غور کیجئے آپ. تو اس کو نہیں پتہ. یہ پہلی وحی ہے یعنی جو انہوں نے بتائی، اور پہلی حدیث ہے کیف بدا الوحی، اس باب کے نام سے وہ یہ روایت ڈالی گئی ہے بخاری میں. سب سے پہلی روایت کیف بدا، کہ ابتدا کیسے ہوئی وحی کی. تو رسول غار میں جاتے تھے اور کچھ ستو وغیرہ لے جاتے تھے وہاں پہ، جیسے کچھ چیلے کاٹتے ہیں نا اس طرح. تو وہاں پہ وہ رہتے تھے. گیان دھیان جیسے ہوتا ہے یہ جوگیوں کا یا ہندوؤں کا، اس طرح کے جوتشیوں کا، تو اس طرح وہ وہاں پہ جاتے تھے گیان دھیان. تو وہاں پہ پھر ایک دن جبریل آئے تو انہوں نے کہا اقرا، کہ تو پڑھ. اب اقرا کے معنی انہوں نے کہہ دیا پڑھ. تو رسول نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو یہ چیز جبریل کو نہیں پتہ تھا کہ رسول پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو جبریل نے کہا کہ نہیں تو پڑھ. رسول نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں. اب اندازہ یہ دیکھیں، یہ کہانیاں جو انہوں نے وضع کی، ان کی الفاظ کے اوپر غور کریں گے، وہ اتنے یعنی واضح ہیں کہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز بنائی گئی ہے، مینوپولیٹ کی گئی ہے. تو رسول نے دوسری دفعہ بھی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر جبریل نے تیسری دفعہ کہا پڑھ. تو رسول نے پھر تیسری دفعہ بھی کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو یہ جبریل کو نہیں پتہ تھا. جو جبریل آسمانوں سے وہ اتنی دور سے یہاں زمین میں پلک جھپنے میں پہنچ جاتے تھے وحی لے کے، جو وحی کے لانے والے تھے ان کو نہیں پتہ کہ میں جس کے پاس جا رہا ہوں وہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے یا پڑھے لکھے تھے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا سعودی عرب میں 1400 سال پہلے وہاں پہ کوئی یونیورسٹی یا سکول بنے ہوئے تھے جہاں پہ رسول نے باقاعدہ داخلہ نہیں دیا تھا؟ یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ رسول ان پڑھ تھے، تو ان سے پوچھیں کہ کیا وہاں پہ کوئی سکول کھلے ہوئے تھے مکہ میں کہ جہاں رسول نے داخلہ نہیں لیا، کوئی یونیورسٹی قائم کی گئی تھی؟ جیسے عام لوگ پڑھے لکھے تھے ویسے رسول بھی پڑھے لکھے تھے. سکول یا یونیورسٹی تو قائم نہیں تھی وہاں پہ. اس سادہ دور میں کہاں سے یونیورسٹیز آ گئیں، کہاں سے سکولز آ گئے، کہاں سے اکیڈمیز آ گئیں؟ وہاں پر تو کوئی یہ رواج ہی نہیں تھا، نہ ہی ان کے کلچر میں یہ کوئی چیز تھی. اپنے کلچر کے مطابق جو پڑھنا لکھنا جو عام لوگ جانتے تھے وہ رسول کے پاس بھی، یہ نبوت سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ بحثیں چلی ہوئی کہ رسول ان پڑھ تھے. آپ کی دکان کا ایک منشی ان پڑھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے. اس نے ایک رسول کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ بھی آخری رسول ہے جس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا. آخری نبی، پھر قیامت تک کوئی نبی نہیں. اس کو وہ کتاب دی جا رہی ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی کتاب نہیں، وحی کا سلسلہ بند ہو جانا ہے. اس نبی کے متعلق بحثیں چلی ہوئی ہیں کہ وہ ان پڑھ تھا یا وہ پڑھا ہوا تھا. تو پھر ان سے سوال کریں کہ کسی ایک سکول کا نام لے کے بتائیں کہ مکہ میں کون سا سکول کھولا ہوا تھا جس میں جا کے رسول نے داخلہ نہیں لیا اور پڑھے نہیں. ایسے فضول باتیں کرتے. تو یہ اس طرح کی روایات وضع کی گئی. 3 دفعہ کے بعد جبریل نے پھر رسول کو پکڑا بھینچا، پھر پکڑا بھینچا، تو وہ رسول پڑھنے لگ گئے. تو یہ کام پہلے کر لیتے جبریل کہ ان کو پکڑ کے گلے سے لگا کے بھیجتے اور رسول پڑھنے لگ جاتے. تو یہ 3 دفعہ کہنے کا مطلب پھر کیا بنتا ہے؟ لیکن کوئی نہیں پوچھنے والا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ رسول کے اوپر خوف طاری ہو گئی. اندازہ لگائیں آپ، خوف طاری ہو گیا. بیوی کے پاس گئے، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان کو کہا کہ زملونی مجھے کمبل اڑا دو. اور وہ شیورنگ ہو رہی ہے، کانپ رہے ہیں، بخار ہو رہا ہے، خوف طاری ہے. وہ اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل جو عیسائیوں کا عالم تھا اس کے پاس لے گئیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو اللہ کا رسول ہونے والا ہے، یعنی رسول ہے نہیں، یہ تو وہی ہے جو پچھلے انبیاء پر آیا تھا، جبریل روح القدس، یہ تو وہی ہے. تو اس نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ
یہ تو نبی ہونے والا ہے، یہ نہیں کہا کہ نبی ہو گیا۔ جب وحی آ گئی تو پھر ہونے والا کیسے ہو گیا؟ تو نبی تو ہو گیا، جب وحی آ گئی تو وہ نبی ہو گیا، وہ ہونے والا کیسے ہو گیا؟ لیکن نہیں، یہ چیز بھی انہوں بنانے والوں نے اس لیے کی نا کہ وہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ تو انہوں نے مان لیا عیسائیوں نے کہ یہ نبی بن چکا ہے، تو وہ تو نہیں بنتے۔ اب بعد میں یہ جو آج کل کے جو اعتراض کرنے والے ہیں نا مغربی مستشرقین، وہ یہ کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے تو ایسے ہی ڈسلوڈ کیا تھا، ایسے ہی ان کو کہہ دیا کہ تم نبی ہو، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نبی بن گئے ہو۔ اگر وہ یہ مانتا تو وہ نبی کے اوپر ایمان نہ لے آتا، اس نے تو ایسے ہی نبی کو یہ بات کہہ دی، یعنی وہ جو الفاظ ہیں میں کہنا نہیں چاہتا۔ تو جب آپ روایات کی دنیا میں جائیں گے نا، اسی طرح پھر آپ ٹمک ٹوئیاں کھائیں گے۔ جن کو انہوں نے رسول کی حدیثیں، رسول کے اقوال بنایا، ان کو مقدس بنایا، پھر مدارس کی لائبریریوں میں، پھر وہ مدارس کے سلیبس میں رکھا اور وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن نہیں ہے، قرآن غائب، درس نظامی میں قرآن ہے ہی نہیں۔ سورہ بقرہ ہے، وہ بھی تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی ہے، قرآن نہیں پڑھایا جاتا، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، تفسیری کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو وہ بھی ایک سلیکٹ کی ہوئی ہے، بیضاوی ایک تفسیر کے امام ہیں، مفسر ہیں، ان کی وہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے، قرآن نہیں پڑھایا جاتا۔ وہ بھی سورہ بقرہ، بس قرآن ہے ہی نہیں ان کے سلیبس میں۔ تو کہا ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول کو کہا گیا کہ تو قرآن کی اتباع کر، تو ہم کیسے اس سے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ لیکن عقیدہ لایا گیا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، اور یہ جو سینہ بسینہ وحی آئی ہے یہ ایرانیوں کے پاس پہنچی، تو یہ پھر بخاری مسلم بھی نبی ہو گئے نا۔ ظاہر ہے جن کے پاس خفیہ وحی پہنچی، وہ سینہ بسینہ پہنچی، وہ تو پھر نبی ہو گئے، انہوں نے وہ کتابیں لکھ دیں، وہ قرآن کا درجہ حاصل کر گئی۔ چلو یہاں تک بھی رہتے قابل قبول تھا۔ کہا یہ کہ قرآن غیر واضح ہے جب تک ان روایتوں کو، بخاری مسلم کی روایتوں کو، ایرانی محدثین کی روایتوں کو ان کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے، نتھی نہیں کریں گے قرآن کی آیات کے ساتھ، تو قرآن کی آیات سمجھ نہیں آ سکتی۔ جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر جو کچھ بھی کہا ہے خود واضح کیا ہے، انسانی عقل و فکر کے اوپر چھوڑا ہی نہیں کہ وہ جیسے چاہیں اس کی میننگ متعین کر لیں۔ قرآن تو کسی کو اپنی مرضی سے میننگ بھی متعین نہیں کرنے دیتا، یہ اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے۔ ایک بات کہتا ہے، آگے اس کی لاجک بتاتا ہے، اس کی ریزننگ بتاتا ہے کہ ہم یہ بات جو کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ جو اتنی جامع کتاب ہے، جو اتنی فصیح و بلیغ کتاب ہے، جس نے قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے رہے، آپ کا ایک دعویٰ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کے معیار کے اوپر یہ جو دعویٰ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دعوے کی صداقت جانچی جائے گی نا قرآن کے معیار کے اوپر رکھ کر، تو وہ تو اس کی صداقت جو ہے وہ تو صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ کی نظر میں تو یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا ایک اپنا کلیم ہے، دعویٰ ہے ہمارا، تو دعوے کے لیے دلیل چاہیے، صداقت چاہیے، وہ نہیں ملے گی۔ قرآن کے معیار کے اوپر رکھیں گے نہیں ملے گی۔ تو کہا یہ گیا کہ اے رسول تو اس قرآن کی پیروی کر جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی کیا جاتا ہے، اور اس کی ریزننگ کیا ہے، اس کی ریزننگ بھی بتائی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جو ایسا ضابطہ حیات دے انسانوں کو کہ وہ قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرے، کوئی ایسا نہیں۔ اور جتنے بھی مشرکین ہیں ان سے منہ پھیرے رکھو، وہ جو کچھ بھی کہیں، جو بھی باتیں کریں، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ وہ کہتے رہیں کہ یہ وحی خفی ہے، یہ بھی قرآن کی طرح وحی ہے، اس کو نہیں سمجھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے تو اس کے لیے یہ جو وحی خفی کی چیزیں ہیں وہ سمجھنی ضروری ہیں، ان کے بغیر قرآن نہیں سمجھ آتا۔ قرآن غیر واضح ہے، مبہم ہے، نامکمل ہے، اپنی بات کو پورا بیان نہیں کرتا، تو اس کے لیے وحی خفی کی ضرورت ہے۔ وہ ایرانی محدثین کی کتابوں میں ہے، وہ جو مرضی جس طرح کے مرضی کہتے رہیں۔
کہتا ہے ان سے منہ پھیر لو. یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو قتل کر دو یا معاشرے میں خون ریزی کرو, نہیں. نبی سے بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو مارو یا ان کو کوئی کچھ کہو, نہیں کہا کہ منہ پھیر لو. آج ہمیں بھی یہی حکم ہے, انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں ہے, منہ پھیرنے کی اجازت ہے, یعنی اعراض برت, کہتے رہیں جو آپ قرآن کے اوپر رہیں. آج ہمیں بھی یہی حکم, رسول کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں, تھوڑا سا انٹرو اس لیے طویل ہوا کہ یہ بڑی اہم آیت ہے جس کو ہم ایسے ہی پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں ثواب کی نیت سے, تو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم نے اس کی انٹرو میں اس کی وضاحت دی. پچھلی آیت میں بھی ہم نے اس کو واضح کیا اور اب ہم انٹرو میں بھی ہم نے اس کو واضح کیا ہے تاکہ بات کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آ جائے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 107. الفاظ ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. اے رسول اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. یہ الفاظ ذرا غور سے سمجھیے گا کیا بات ہو رہی. اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے. کیا مطلب؟ اللہ نے ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے, انسانوں کو عقل دی ہوئی ہے سمجھنے کے لیے. جو لوگ اپنی عقل و فکر کو استعمال نہیں کرتے, اپنے ارادے اور اختیار سے قرآن کے حقائق کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور وہ شرک ہی کرتے رہتے ہیں. آج ہمارا شرک کیا ہے کہ ہم کتاب اللہ کے متوازی, اس کے پیرلل جو کتابیں ہیں مذہب کی لکھی ہوئی, ان کو ہم نے وہی سمجھا ہوا ہے, ان کو ہم نے رسول کی شریعت سمجھا ہوا ہے یا اللہ کی شریعت سمجھا ہوا ہے, ان کو ہم فالو کر رہے ہیں. قرآن کو ہم نے غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے. اس کا استعمال کیا ہے؟ کوئی مر گیا تو برکت کے لیے پڑھ لیا, یا کوئی میٹنگ ہے تو تلاوت کے لیے کچھ چند آیات وہ تلاوت کر دیں. قرآن کو ہم نے اطاعت کے لیے, اتباع کے لیے نہیں رکھا. اطاعت اور اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ روایات کی. قرآن کس کے لیے؟ برکت کے لیے. اندازہ لگائیں تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا. لیکن اللہ نے چونکہ ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے اس لیے وہ زبردستی نہیں کرتا. اس لیے رسول سے بھی کہا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو پیدائشی طور پہ ہی ایسا بناتا کہ یہ شرک ہی نہ کرتے, یہ توحید پر ہی رہتے. لیکن اللہ نے انسانوں کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے, اس لیے اگر یہ اپنے ارادے اور اختیار سے ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اپنے ارادے اور اختیار سے قرآن کی اتباع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ان کو چھوڑ دیں, ان سے منہ پھیر لیں, ان سے اعراض برتے. زبردستی نہیں لانا, یعنی رسول کو بھی نہیں کہا گیا کہ ان مشرکین کو زبردستی توحید پر لے کر آؤ, نہیں کہا. کیا کہا؟ کہ ان سے منہ موڑ لیں. آج ہمیں بھی یہی حکم ہے. ہم یہ جو زبردستی یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, لوگوں کو اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہے, لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں, اپنے ایمان کی خبر ہی نہیں ہے اور دوسروں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. اور اس سے پوچھیں کہ کلمے کے معنی کیا ہیں. یہ جو کہہ رہے ہو نا لا الہ الا اللہ, اس کے معنی کیا ہیں؟ الہ ہوتا کون ہے؟ الہ عربی میں کہتے کس کو ہے؟ یہ جو کلمہ پڑھانے جا رہے ہیں نا, جو کلمہ آپ کو پڑھائے اس کو ذرا روک کے یہ پوچھیں کہ حضرت مجھے اتنا بتا دیں الہ کس کو بولتے ہیں. وہ آپ کو نہیں سمجھا سکتا الہ کون ہوتا ہے. اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہے, خود ایک فرقے کے اوپر ہیں اور دوسروں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی پھر وہ دوسرے بھی آ گئے. پہلے دیوبند مسلک نے شروع کیا, پھر بریلوی مسلک آ گیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح تو عوام کے اندر بڑی پینیٹریشن, بڑی مقبولیت ملتی ہے, بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے, لوگ کھانے کھلا رہے ہیں, لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں, ان کی پاکیزگی کو, ان کی یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں بڑے پارسا بن جاتے ہیں نا. تو وہ پھر وہ بھی آ گئے میدان میں ان کے, اور وہ ان کے ساتھ تو پھر دوسرے بھی آ گئے جو فنڈنگ کرنے والے ہیں. مسلمانوں کے اندر تفریق ڈالنے والی جو قوتیں ہیں وہ بھی شامل ہو گئی. مجھے یہ بتائیں, یہ جو چینل ہیں ان کے, جو ٹی وی چینل چل رہے ہیں, یوٹیوب چینل نہیں باقاعدہ ٹی وی چینل, یہ ان کے لیے اربوں روپے چاہیے, وہ کہاں سے آ رہا ہے؟
ان کے جو موسٹلی جو میجورٹی ان کے جو فالوور وہ تو غریب طبقہ کے لوگ ہیں. تو ان کے جو اتنے جو چینلز ہیں ٹی وی چینل اور ان کا جو پاکستان میں چل رہا ہے اور وہاں پر کدو کھیرے بتانے کی ترکیبیں بتائی جا رہی ہیں, رسول کا نام بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہ رسول کی سنت ہے کدو کیسے کھانا ہے, بتائی جا رہی نہیں, لطیفے چھوڑے جا رہے ہیں وہاں پہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. اگر یہ اسلامک اسٹیٹ ہوتی تو یہ اسلام کا اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہوتے جیسے یہ مذاق اڑا رہے ہیں, وہ بھی ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر, وہ بھی کوئی یوٹیوب چینل نہیں, نیشنل لیول کے اوپر جو چینل انہوں نے بنایا ہوا ہے, پھر ہر شہر میں انہوں نے اپنے سینٹر قائم کیے ہوئے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. یہ اسلامک اسٹیٹ ایسے تو نہیں, یہ اسلامک حکمران تو نہیں ہے. اگر ہوتے تو اس طرح سے دین کا مذاق اڑایا جاتا, اس طرح سے رسول کا مذاق اڑا کے بتایا جاتا کہ کدو کا کھانے کا یہ طریقہ ہے, تربوز کاٹنے کا یہ طریقہ ہے, کدو کھیرے کے طریقے بتا رہے ہیں وہ رسول کا نام لے کے, مذاق بنا رہے ہیں وہ رسول کی ذات کو. اتنی ہائی پروفائل شخصیت اللہ کی, اللہ کا انتخاب, اس کا اس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ چل رہی ہیں چیزیں, فنڈنگ کر رہی ہیں وہ تنظیمیں جو پاکستان کے خلاف عوام کے اندر انتشار پھیلانا چاہتی ہیں, ان کو مذہبی بنا کر ان کو پسماندہ بنانا چاہتی ہیں, تو وہ بھی ان کو فنڈنگ کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں. تو رسول سے کہا گیا کہ ان سے منہ موڑ. آج ہمیں بھی یہی حکم, انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. اگر اسٹیٹ ہے تو ان کے اوپر پابندی لگائے گی. اگر وہ اسلامک اسٹیٹ ہے, قرآن کی روح سے قائم کی ہوئی, نہیں ہے تو ٹھیک ہے, حکمران ہے, ان کو جب ان سے کوئی مفاد وابستہ ہوگا ان کا تو وہ ان کو اپنے ساتھ بھی ملا لیں گے. اس لیے وہ دیکھیں نا, جتنی بھی مذہبی تنظیمیں, ریلیجس آرگنائزیشن, حتیٰ کہ ان کے ملیٹنٹ ونگز جو یعنی مسلح ان کے جو جتھے ہیں, وہ ان کو بھی کچھ نہیں کہتے جب تک کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی دعویٰ نہیں بولتے. تو وہ بالکل ان کو ساتھ رکھتے ہیں, ان کو زندہ رکھتے ہیں, ان کو پالتے پوستے ہیں تاکہ وقت کے اوپر ان سے کام لے سکیں. تو جو حکمران اس طرح سے کر رہے ہوں اور وہ کہیں کہ یہ اسلامی اسٹیٹ ہے, ہم اسلام کے اسلامی یہ ملک ہے, ہم اسلام کے حکمران ہیں, اسلامی حکمران ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. وہ اپنے مفاد کے لیے انہوں نے ریلیجس پولیٹیکل تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں اور ان سے وہ کام لے رہے ہیں, حکومتیں گرانے کے لیے, حکومتیں بنانے کے لیے, انتشار پھیلانے کے لیے وہ چیزیں کر رہے ہیں. تو معاملات اب بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے شروع سے ہی کہہ دیا ہے کہ ان سے منہ موڑ. اس کے بعد آگے یہ کہہ رہا ہے وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, ہم نے تجھے ان پر محافظ یا نگہبان نہیں بنایا. یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو زبردستی تو توحید کے اوپر لے آئے, ان سے شرک چھڑوائے اور ان کو توحید پر لے آئے, تو یہ نہیں کرنا. زبردستی کی بات نہیں ہے, یہ خود سوچ کر سمجھ کر اگر شرک کو چھوڑتے ہیں, توحید پر آتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن زبردستی ان سے کوئی چیز نہیں کروانی, کیونکہ تو ان کے اوپر کوئی محافظ یا نگہبان مقرر نہیں ہوا, تو کوئی داروغہ مقرر نہیں ہوا کہ زبردستی ان کو شرک چھڑوا کر توحید کے اوپر لے کر آئے. زبردستی نہیں کرنی. اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, اور نہ ہی تو ان کے کاموں کا ذمہ دار ہے. وکیل یہ لفظ آج بھی ہم بولتے ہیں, وکیل کے بہت سارے معنی ہیں. کارساز بھی اس کے معنی ہوتے ہیں, اس کے معنی وکالت کرنے والا بھی ہوتا ہے, کسی کی حمایت میں جھگڑنے والا یا بحث کرنے والا, یہ سارے میننگ اس کے اندر آتے ہیں. تو رسول کو کہا گیا کہ تو ان کا وکیل نہیں ہے کہ ان کے کاموں کی وکالت کرے, یہ بھی نہیں. یہی چیز آج ہمیں بھی, ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ان کے حق میں بحث کریں, ان کے حق میں کھڑے ہو کے کسی سے لڑیں نہیں. ایک تو یہ کہ ان سے اوائڈ کریں, یہ تو پبلک کو کہا جا رہا ہے نا, پبلک کو کہ اوائڈ کریں,
ان سے اعراض برتے، اور جو اسٹیٹ چلانے والے جو ایگزیکٹو ہیں وہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے اگر یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، جیسے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے چینلز بن گئے ہیں، ان کے سینٹرز بن گئے ہیں، ان کے ہر اہم جگہ کے اوپر ان کی وہ چندے والی صندوقچیاں انہوں نے لے کے وہاں پہ پورا وہ سسٹم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیپ ٹاپ اور وہ سپیکر اور وہ صندوقچیاں اور وہ جھنڈے وہ بڑی اہم شاہراہ کے اوپر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی تنظیمیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں وہ، آپ ان کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ تو اس سے معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا، پھیل رہا ہے، مزید بڑھے گا، رکے گا نہیں، مزید بڑھے گا۔ تو بہتر ہے، اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایک قانون کی یعنی اسلامی ایک اسٹیٹ ہے اور وہ قرآن کی ہے تو وہ تو پھر کرے گی، لیکن اگر کوئی اس قرآن کی حکومت ہے ہی نہیں، وہاں کی اسٹیٹ کے اندر قرآن جو ہے وہ ایبسولوٹلی قرآن ہے ہی نہیں، وہاں پہ وہ اسی طرح ہی ہے کہ قرآن اور سننا، قرآن اور سننا، قرآن کو اکیلا نہیں سمجھ رہے، قرآن کو کافی نہیں سمجھ رہے، ساتھ سنت بھی لگائی ہوئی ہے اور ہر فرقے کی سنت مختلف ہے۔ اس سے انہوں نے قوانین کا ایک چورن بنایا ہوا ہے، وہ جو مذہبی قوانین ہے، تو اس سے ڈس انٹیگریشن ہوگی، انتشار ہوگا، اس سے اتحادیت، وحدانیت ہو ہی نہیں سکتی امت کے اندر۔ تو اگر قرآن کی حکومت نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ جس کے اندر ایبسولوٹلی قرآن نافذ نہیں ہے، تو پھر اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، اسٹیٹ کو پھر نیوٹرل ہونا چاہیے۔ پھر اس کی عشیرواد میں کوئی پولیٹیکل، کوئی ریلیجیس پارٹی کھڑی ہو کے اپنا وہ جو ہے ایجنڈا وہ نافذ نہ کرتی پھرتی ہو۔ تو یہ ہے ان سے اعراض برتنا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔